تصور کریں آپ دفتر میں ہیں، ان بلند و بالا عمارتوں میں سے ایک عمارت میں، جب اچانک ایک کمرشل ہوائی جہاز سیدھا آپ کی طرف آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی زندگی کی کہانی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ ایک ایسی عورت سے ملیں گے جس نے نہ صرف شہرت اور اپنی بقا کی خاطر ایسے جھوٹ بولے بلکہ نیو یارک ٹائم جیسے اخبار کے صحافیوں کو بھی چکما دیا۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کی ویڈیو کی ہیروئن سے۔ اس عورت کا نام تانیہ ہے۔ وہ بس ایک معمولی ملازمہ ہے جو ایک بینکنگ کمپنی میں کام کرتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مگن تھی تو ناگہانی طور پر ایک طیارہ اس کی عمارت سے ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو کسی بھی دہشت زدہ ماحول سے کم نہیں تھا، یعنی کہ دل دہلا دینے والا منظر تھا یہ۔ اس حادثے میں تانیہ برے طریقے سے زخمی ہو گئی تھی اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے کہ اس کو فوری طور پہ یہاں سے کسی محفوظ مقام پر چلے جانا چاہیے۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھ بھی سکتی، اور کسی اور جگہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گی یا اس کی جان نکل جائے گی۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا خوفناک منظر ہو اور اس میں کوئی زخمی ہو تو اس کی دماغی اور جسمانی حالت کیا ہوگی۔ اتنی بری حالت میں بھی تانیہ کو اپنے منگیتر، جس کا نام بگ ڈیو تھا، اس کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان دونوں نے مستقبل کے حوالے سے کیا کیا پلان بنا رکھے تھے، اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان دونوں کے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ بگ ڈیو کے ساتھ ایک بھرپور خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس حادثے کی وجہ سے تانیہ کو اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، کیونکہ منظر ہی بہت خوفناک تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ، اور وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرش پر لیٹے لیٹے تانیہ نا امید ہو گئی تھی کہ وہ اب یہاں سے کسی صورت زندہ بچ کر نہیں نکل سکتی۔ جب آپ ایسا سوچیں اور آپ کی امید بھی ختم ہو جائے تو پھر وہاں پر اگر ایک پراسرار شخصیت آ کر آپ کی مدد کرے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اور ایسا ہی تانیہ کے ساتھ ہوا۔ وہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ سرخ رنگ کے رومال سے کور تھا۔ وہ آگ کے شعلوں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان سے مقابلہ کرتا ہوا وہ تانیہ تک پہنچتا ہے۔ تو فوری طور پر تانیہ کے کپڑوں کی آگ بجھاتا ہے، کیونکہ تانیہ کافی حد تک جل چکی تھی۔ پھر وہ اس کو فوری طور پہ اٹھاتا ہے اور اس کو عمارت کی واحد محفوظ سیڑھی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس کو موت کی گرفت سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تانیہ کو زخمی حالت میں فوری طور پہ ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ 6 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش میں آتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام حالات جو اس نے پیش کیے وہ کتنے ناگمبھیر تھے۔ لیکن اگلے واقعات اب سب کو حیران کر دیں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور پھر اس نے کیا کیا تھا۔ مطلب تانیہ کے ساتھ کیا ہوا اور تانیہ نے پھر لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ تانیہ کو ہسپتال میں ایک خبر ملتی ہے کہ اس کا منگیتر بگ ڈیو، جو کہ نارتھ میں تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ یہ وہ ٹاور تھا جس کے ساتھ بھی ایک طیارہ ٹکرا گیا تھا، اور بدقسمتی سے ڈیو اس حادثہ میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ یہ خبر تانیہ پہ بجلی بن کے گرتی ہے۔ تانیہ کو لگ ایسے رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد زندگی اس کے لیے بے معنی اور بے رنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے سارے خواب تو بگ ڈیو کے ساتھ بنے تھے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے وہ خود کو مضبوط کرے گی اور اس میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کی فیملیوں کی مدد کرے گی۔ وہ ایک سپورٹ گروپ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے جس کو سروائیور گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ گروپ تھا جو اس حادثہ میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کا تھا، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیونٹی بنائیں گے جہاں پر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور اپنی ہمت اور ان کو پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے گفت و شنید بھی کریں گے، تاکہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر ان کو کیسے بہیو کرنا چاہیے۔ تانیہ اس گروپ کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ 9/11 میموریل ڈے پر وہ بطور ٹور گائیڈ رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے، اور وہاں پر اس حادثہ کے حوالے سے سیاحوں کو وہ مکمل تفصیل بتاتی ہے۔ اس طرح کے حادثے کی تفصیل بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے،
جس نے ایسے حالات کو برداشت کیا ہو۔ تانیہ خود کو ایک مضبوط عورت کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ وہ اس وقت کے نیو یارک کے میئر اور گورنر سے بھی ملتی ہے۔ اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں حیران کن تھیں، کیونکہ وہ امید اور ہمت کی آواز بن جاتی ہے، اور اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے وہ شہرت کی بلندیوں کو بھی چھو رہی ہے۔ لیکن انتظار کریں، کہانی میں ابھی مزید موڑ آنا باقی ہیں جو آپ سب کو حیران کر دیں گے۔ ہمت سے جڑی کہانیوں کی وجہ سے تانیہ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا بھی دورہ کرتی ہے، اور اس کی لیڈرشپ والی خوبیوں کی وجہ سے وہ سروائیور گروپ کی صدر بن جاتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آئے گا۔ اب دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اس کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس حادثہ کے 6 سال بعد نیو یارک ٹائمز کا ایک صحافی تانیہ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے فون پہ کہ 9/11 کی سالگرہ کے حوالے سے یا برسی کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز ایک اسپیشل ایڈیشن نکال رہا ہے، اور اس کی کہانی کو وہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ تانیہ سے انٹرویو کے لیے ٹائم مانگتا ہے۔ تانیہ اس کو انٹرویو دینے کے لیے حامی بھر لیتی ہے، لیکن پھر بغیر کوئی وجہ بتائے اچانک ہی وہ اس کو منسوخ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جرنلسٹ اور جرنلسٹ کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ اس نے جس سے بات چیت کرنی ہو اس کے شیڈول کا خیال رکھے، اور اس حوالے سے جب وہ کہے تو اس وقت اس کے ساتھ رابطہ کرے۔ تو وہ جرنلسٹ بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ تانیہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ تانیہ دوبارہ انٹرویو کا شیڈول طے کرتی ہے، اور وہ پر امید ہوتا ہے کہ اس دفعہ تانیہ اس کو انٹرویو دے گی اور وہ اس کی کہانی لکھ سکے گا، مگر تانیہ بار بار انٹرویو کا شیڈول تبدیل کرتی رہتی ہے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ وہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھی، کیونکہ اگر آپ کی کہانی سچی ہو اور آپ کو اخبار بھی نیو یارک ٹائمز جیسا اپروچ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے راضی نہ ہوں۔ تانیہ اس حد تک اس جرنلسٹ کو چکر دیتی ہے کہ وہ اس کی فون کال سننا بند کر دیتی ہے اور اس کا نمبر بھی بلاک کر دیتی ہے۔ تانیہ ایسا کیوں کر رہی تھی، آپ کو مزید آگے جو تفصیلات آ رہی ہیں اس میں معلوم ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کا صحافی تانیہ کے ان اقدامات کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس حوالے سے فیکٹس کو چیک کرے گا۔ وہ اسٹینفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی والوں سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تانیہ نے ان کو وزٹ کیا تھا، تو دونوں اداروں کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو تانیہ کے حوالے سے وہ کو انفارمیشن کو دے سکیں۔ اس طرح وہ صحافی اس بینکنگ کمپنی کے ساتھ بھی رابطہ کرتا ہے اور تانیہ کے حوالے سے پوچھتا ہے، لیکن وہ بینکنگ کمپنی بھی بتاتی ہے کہ تانیہ نام کی کوئی خاتون ان کے پاس ملازم نہیں تھی۔ وہ یہ جان کر بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس پوری بلڈنگ میں تانیہ نام کی کوئی خاتون کام ہی نہیں کرتی تھی۔ بطور صحافی وہ تانیہ کے حوالے سے اپنی کھوج جاری رکھتا ہے، اور ویسے بھی بہترین صحافی وہی ہوتا ہے جو حقائق تک پہنچے اور ان کو عوام تک لے کر آئے۔ وہ یہ جان جاتا ہے کہ جس دن یہ حادثہ پیش آیا اس دن تانیہ اس عمارت میں تو کیا وہ اس ملک میں بھی موجود نہیں تھی، یعنی وہ امریکہ میں بھی نہیں تھی بلکہ بارسلونا میں تھی، جو کہ اسپین کا شہر ہے۔ چکرا رہا نہ ہے دماغ آپ کا۔ ابھی اور سنیے اور دیکھیے۔ دوسری طرف اس کے علم میں یہ بھی آتا ہے کہ بگ ڈیو نام کا جو بندہ تھا وہ واقعی ایک حقیقی شخص تھا، لیکن وہ تانیہ کا منگیتر تک نہیں تھا، اور یہ بات اس صحافی کو بگ ڈیو کے خاندان والوں نے بتائی۔ وہ اس کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ڈیو کی کسی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ شاکنگ تھا وہ صحافی کے لیے سارا کچھ۔ وہ صحافی یہ جانتا ہے کہ اس دن عمارت میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ایک شخص نے عورت کو بچایا تھا، وہ بھی حقیقی تھا، کیونکہ اس نے اس دن بہت سے لوگوں کی جان بچائی تھی، مگر آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اس نے تانیہ کو نہیں بچایا تھا، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ سارا ایک جھوٹ کا جال بنا گیا تھا۔ ان تمام حقائق کو جان لینے کے بعد نیو یارک ٹائمز کا صحافی تانیہ کے حوالے سے ایک رپورٹ پرنٹ کرتا ہے، اور جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے تو ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے، اور سروائیور گروپ کے تمام لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ تانیہ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ وہ تمام لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور خود کو اسے ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ تمام حالات تانیہ کے لیے بہت پریشان کن تھے، کیونکہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا گروپ جس کے لوگ آپ کے بہت قریب ہوں اور آپ ان کے ساتھ ایک خاندان کی طرح رہ رہے ہوں، وہ اچانک آپ کو چھوڑ جائیں اور آپ اکیلے رہنا شروع کر دیں۔
ان حالات کی وجہ سے تانیہ اچانک منظر سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ اسپین واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن پھر ٹھیک 2 سال بعد اس گروپ کے لوگوں کو ایک ای میل موصول ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس تمام رد عمل کی وجہ سے، جو کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا، تانیہ دماغی طور پر بہت پریشان ہو گئی تھی اور وہ نامساعد حالات میں زندگی گزار رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے انتہائی اقدام اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی۔ جب اس بات کا بھی کھوج نکالا جاتا ہے تو ان کے علم میں آتا ہے کہ اس کی پہلی تمام باتوں کی طرح یہ بات بھی جھوٹ تھی، کیونکہ وہ زندہ تھی اور بارسلونا میں بڑے آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تانیہ نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا یا کسی بھی جاننے والے سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ تانیہ نے سروائیور گروپ کے لوگوں کو اپنی جیب سے رقم مہیا کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق تانیہ نے یہ سارا کچھ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا، کیونکہ کچھ لوگ اس حد تک شہرت کے حوالے سے کریزی ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو بھی اس طریقے سے سچ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ سچ ہی بول رہا ہے، آپ کو رتی بھر بھی اس کی باتوں پہ شک نہیں ہوتا۔ اور تانیہ بھی ایسے ہی لوگوں میں تھی جس نے بڑے پر اعتماد طریقے سے جھوٹ بولا، لیکن وہ لوگوں کے لیے سچ لگ رہا تھا۔